الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر المسلمين غير منقسم محمد تاج بالله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خوش بشاروں کو تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھنے درود غفلت نہ کرے خدا کی قسم تمہارے سلام کا وہ بھی جواب دیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين الله جل جلاله وعم نواله وعظم شانه وجل ذكره وعز اسمه بحمد وصلاة حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت وسم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور العالمی اپنی ارادتوں محبتوں اور عقیدتوں کا خیال پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور رب الجلال ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے رب الجلال ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے رب الجلال کے فضل اور توفیق سے ایک مرتبہ پھر رب الجلال کے اس گھر میں جمعۃ المبارک کی مقدس ساعات میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے رب الجلال سے دعا ہے کہ رب الجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے اور رب الجلال ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرمائے حضرات محترم رب الجلال کا احسان ہے کہ ہم امت محمدیہ میں سے رب الجلال نے ہمیں پیدا فرمایا ہے تو پھر رب الجلال نے ہمارے لیے کچھ چیزوں کو شرط بنا کر بھی بتایا ہے کہ یہ چیزیں تم کرو گے تب تمہارا ایمان قبول ہوگا تب تمہارا اسلام قبول ہوگا یا تب تم اپنے دعوی اسلامی کے اندر دعوی امتی کے اندر تم سچے ہوگے اس حوالے سے یقیناً پہلے کہ آپ یہ آیت اور اس کا مفہوم کئی علماء سے سنتے رہتے ہیں لیکن حقیقت میں جتنا بھی اس کو بیان کیا جائے اس کو چونکہ اس پر عمل کرنا ضروری اتنا زیادہ ہے تو یہ کہ ہم سب پر یہ لازم ہے کہ اس آیت پر رب الجلال نے حکم دیا ہے اگرچہ قرآن پاک میں جتنے بھی احکامات ہیں
اب یہ آیت یقیناً ہر عالم یا ہر فاضل ہر واعظ یہ بیان کرتا ہے، اور بیان کر کے اس کے مفاہیم جو اسلام نے بیان کیے، جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے سمجھے، اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ لیکن ہم کیا اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، یا پھر کیا ہماری جو محبت ہے جس کا رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان غلاموں سے فرماؤ، اپنے امتیوں سے فرماؤ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم رب العزت سے محبت کرو۔ اب ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ رب العزت سے محبت کرے، تو رب العزت سے وہ تو محبت کرے گا، لیکن وہ کیا چیز ہے کہ اس کی محبت رب العزت کی بارگاہ کے اندر قبول بھی ہو جائے گی؟ رب فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو جب رب سے محبت کرتے ہو تو رب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم پہلے میری پیروی کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب میری پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ۔ اگر پیروی نہ کی، پیروی کے باوجود پیروی نہ کی، تو پیروی کے نہ ہوتے ہوئے تم تو رب العزت سے محبت کرتے ہو اور تمہارا دعویٰ بھی ہے، لیکن رب نے اپنی شرط کو، اپنی محبت کو مشروط کر دیا شرط کے ساتھ کہ اے محبوب ان سے فرماؤ کہ تم اگر رب سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع تم پر لازم ہے۔ تو جب تم میری اتباع کر دو گے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بندہ اتباع کر لیتا ہے تو پہلے تو بندہ رب سے محبت کر رہا تھا، اس کی محبت پتہ نہیں قبول تھی یا نہیں تھی، لیکن رب اب فرماتا ہے کہ جب وہ تیری پیروی کر لے گے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یحببکم اللہ، پھر رب بھی ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ تو رب سے محبت کرنا الگ بات ہے، اور رب کا بندے سے پھر رب سے محبت کرنا یہ اس وقت ہوگا کہ جب اتباع رسول پائی جائے گی۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہوگا کہ رب محبت فرمائے گا، بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اے میرے غلاموں رب تم سے محبت بھی کرے گا۔ جب رب تم سے محبت کر لے گا، رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا تو تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس آیت کا شان نزول کچھ علماء نے، کچھ مفسرین نے تو یہ بیان فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام قریش مکہ کے پاس گئے اور جا کر حکم دیا، ان کو ارشاد فرمایا، کیونکہ انہوں نے مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر کمرے کے اندر کتنے بت رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور وہ اللہ لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو تم اسی کے گھر میں، اسی کے مقابلے میں، رب کے مقابلے میں بتوں کو رکھ کر تم پوچھتے ہو، رب کے علاوہ تو کوئی معبود نہیں ہے، لہذا تم ان بتوں کو اٹھاؤ اور باہر پھینک دو۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، ہم ان بتوں کی پوجا اس وجہ سے کرتے ہیں، ہم ان بتوں کو مانتے اس وجہ سے ہیں تاکہ ہم رب کے پسندیدہ بن جائیں، رب کے ہم پیارے بن جائیں۔ تو اس وقت رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ، یہ کفار قریش، یہ کفار مکہ جنہوں نے بتوں کو بیت اللہ کے اندر رکھا ہوا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ اگر تم رب سے محبت کرتے ہو نا، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کو رب کی محبت کا ذریعہ بنائے ہوئے تھے، ان کا ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ جب ہم بتوں کی پوجا کریں گے تو رب ہم سے محبت کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ رب سے محبت اگر تم کرتے ہو تو پھر تم پر لازم کیا ہے؟ تم پر لازم یہ ہے کہ تم میری اتباع کرو۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کی اتباع کیا ہے؟ حضور کی اتباع ان کفار کے لیے یہ تھی کہ وہ اسلام لاتے اور ان بتوں سے پرہیز کرتے، ان بتوں کو چھوڑ دیتے۔ یا پھر دوسرا شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب یہود کو، نصارہ کو اس بات کا حکم دیا کہ تم میری رسالت کو مانو، میں جو پیغام لے کر آیا اس کو مانو، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو رب کے بڑے پیارے بندے ہیں،
سبحانہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ بیٹے سے یعنی ہر وہ شے جو ایک انسان کو لاحق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا. تو اب ان یہود نے جب یہ کہا ہم رب کے بڑے پیارے ہیں، رب تو ہم تو معاذ اللہ رب کے بیٹے ہیں، لہذا رب سے تعلق رکھنے کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، درمیان میں کسی کو وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وقت رب نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے فرماؤ کہ اگر تم رب سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم رب سے محبت کرتے ہو، تو پھر تمہیں میری تحریر پر آنا پڑے گا، پھر میری اتباع کرنی پڑے گی. اگر تم میری اتباع کرو گے تو رب بھی تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا اور پھر تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. اب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا. اب حضور کی محبت رب کی محبت ہے. جو رب سے محبت کرتا ہو، حضور کی پیروی نہ کرتا ہو یا حضور کی محبت اس کے سینے میں نہیں ہے، تو حقیقتاً اس کے دل میں رب کی محبت بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر رب کی محبت اس کے سینے میں ہوتی تو جس کو رب نے اپنا محبوب بنایا ہے اس کی محبت بھی اس کے سینے میں ہوتی. رب تو یہ فرماتا ہے کہ جب تم نے میری محبت کا دعویٰ کرنا ہے، میری محبت کا دم کرنا ہے، یا تم نے مجھ تک آنا ہے، میرا قرب حاصل کرنا ہے، تو سب سے پہلے کیا کرو اے محبوب، تم ہی غلاموں سے فرماؤ کہ فتح بھی ہوگی کہ پہلے میری پیروی کرو گے تو پھر آ کر تمہاری محبت مقبول ہے. اب حضور علیہ السلام نے یہ صحابہ کو جب سارے ارشاد فرما دیے اور احکامات ارشاد فرما دیے، اب صحابہ کرام علیہ رضوان کا رویہ کیا تھا؟ آخر رب الجلال ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب کفار کے سامنے پہلے پارے کے اندر اس کو بیان کیا گیا کہ جب کفار کے سامنے بھی ایمان لانے کے لیے کسی کو رول ماڈل بنا کر اگر پیش کرنا ہوتا تھا تو اس وقت کہا جاتا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ تم ایسے ایمان لاؤ کہ جس طرح لوگ ایمان لے کے آئے، جس طرح صحابہ ایمان لے کے آئے. تو لہذا آج ہم سب کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات ہو، اہل بیت اطہار کی ذات ہو، وہ سارے ہمارے لیے نمونہ ہیں، وہ سارے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ان کو دیکھ کر ہم نے چلنا ہے. تو اب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آج ہم رب ذوالجلال کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، رب کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو محبت کیا تقاضا بھی ہے، جو محبت جس کو قبول بھی کرتی ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ارشاد ہے، فرمایا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام لانے کے بعد کیونکہ اس وقت رشتہ دار سارے کے سارے کافر ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دو حضور پر اسلام لاتا، حضور کا کلمہ پڑھ لیتا، تو پھر بعد میں باقی رشتہ داروں کی طرف ان کو طرف سے تنگ کیا جاتا، باقاعدہ جب وہ ظلم کیا جاتا اور کسی طرف سے رشتہ منقطع ہو جاتا، کوئی رشتہ توڑ جاتا، لیکن پھر بھی صحابہ نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی. اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ کو یہ برا لگا، وہ چونکہ مشرکہ تھی، کافرہ تھی، انہوں نے کہا اے سعد واپس اپنے دین پر آ جاؤ، جو تمہارے آبا کا دین ہے، جو تمہارے وڈیروں کا دین ہے، تو لہذا اس کو واپس تسلیم کرو اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دو. لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص نے کوئی بات نہیں مانی اور بات سن کر انسنی کر دی. تو پھر کیا ہوا؟ ماں تو ماں ہوتی ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بیٹے ماں سے بات منوانے کے لیے ضد کرتے ہیں، لیکن کبھی مائیں بیٹوں سے بات منوانے کے لیے بھی ضد کرتی ہیں. یقیناً معاشرے کے اندر آپ رہتے ہیں، میں رہتا ہوں، آپ انسان، میں انسان، اس بات کا اندازہ ہر بندے کو ہے. اب حضرت سعد بن ابی وقاص کیونکہ ہر بچہ چاہے بوڑھا ہو جائے اس کو اپنی ماں ہمیشہ پیاری ہی ہوتی ہے، ماں سے بڑھ کر اس کو کوئی شے پیاری نہیں ہوتی. ماں اگرچہ جو کچھ ہو جائے،
بچے کی چاہے جتنی مرضی عمر ہو جائے لیکن ماں ماں رہتی ہے. ماں کا پیار نہ بچے سے کم ہوتا ہے اور نہ ہی بچے کی محبت جو ہے وہ ماں سے الگ ہوتی ہے, بلکہ بچہ جتنا عمر رسیدہ ہو جائے وہ اپنی ماں کا خیال کم رکھتا ہے. الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں معاذ اللہ جو اپنی والدین کو باپ کو والدہ کو معاذ اللہ آخری عمر میں آ کر دھکے بھی دیتے ہیں, ان کو مارتے پیٹتے ہیں. یہ آئے روز سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں جائیدادوں کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک سمجھدار لوگ صرف جائیداد کی وجہ سے کسی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا, کسی نے ماں کو لتر مارے, کسی نے باپ. پچھلے دنوں یہ آپ کو تقریباً سمجھ آ رہی ہوگی, پچھلے دنوں زمین کی وجہ سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی, ایک بیٹے نے اپنے باپ کو تھپڑ مارے اور باقاعدہ وہ گر گیا اور اس کو وہ مارتا رہا. یہ آج کے حالات ہیں اگرچہ, لیکن زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں. اگرچہ بعد میں کبھی کوئی بگڑ گیا, شیطان کے پیچھے چل پڑا, وہ الگ بات ہے. تو ہم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے پہلے تو منع کیا, زبان کے ساتھ خوف کے ساتھ کہا کہ تم واپس آ جاؤ. لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص جنہوں نے شراب عشق کی آمد کی, عجب کچھ کیف و مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک موت مل جائے تو سستی ہے, کہ جنہوں نے اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شراب پی لی تھی اور حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا اور حضور کا چہرہ دیکھ کر جب انہیں رب ان کو دکھا دیا گیا تو پھر وہ کیسے ہو سکتا تھا کہ واپس اس نجاست کے اندر آتے, اس غلاظت کے اندر آتے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کوئی بات نہ مانی تو آپ کی والدہ نے کیا کیا, کھانا پینا بند کر دیا. کہ ہو سکتا ہے کہ میرا نہ کھانا میرا نہ پینا جب اس کو میرا بیٹا دیکھے گا اس کو احساس ہوگا, اس کے دل کے اندر میری محبت بھر آئے گی, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس رسول کا کلمہ چھوڑ دے, اس نبی کو چھوڑ دے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, بالآخر نہ کھانے کی وجہ سے ان کی والدہ بے ہوش ہو گئی. جب بے ہوش ہوئی حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی پتہ چلا, وہ پہنچے وہاں پر تو ان کے بھائی نے کوشش کر کے ان کو ہوش میں لایا اور ہوش میں لایا, پانی کے چھینٹے مارے جیسے بھی. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو والدہ فرمانے لگی, کہنے لگی کہ اے سعد بن ابی وقاص اب بھی وقت ہے, فی الحال تو میں صرف بے ہوش ہوئی تھی, لیکن اگر تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے سے باہر نہ آئے اور اپنے آبا کے دین کو نہ آ کر سنبھالا تو میں آج بے ہوش ہوئی تھی, تھوڑی دیر بعد میں مر بھی جاؤں گی. اب حضرت سعد بن ابی وقاص سامنے والدہ ہیں اور ادھر محمد کا دین ہے, ادھر حضور علیہ السلام کا کلمہ ہے اور ادھر رب کا دیا ہوا دین ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جو ارشاد فرمایا اور جو جواب دیا, یقیناً ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم اتنا جذبہ اس کے سینے میں ہو. ایمان کا تقاضا یہ ہے, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ اے والدہ تم کہتی ہو کہ میں مر جاؤں گی, فرمایا کہ تمہاری کروڑوں جانیں, تمہاری جیسی کروڑوں جانیں محمد پر قربان. فرمایا کہ تم ایک مرتبہ مرو پھر زندہ ہو جاؤ, پھر مرو پھر زندہ ہو جاؤ, اور اسی طرح 1000 کئی 1000 مرتبہ بھی اگر تم مر جاؤ پھر زندہ ہو جاؤ, تمہاری یہ تکلیف میں برداشت کر دوں گا, لیکن محمد کا دین کبھی نہیں چھوڑوں گا. تو یقیناً والدین کی محبت اہم ہے. والدین اگر کافر بھی ہوں تو ان کا پھر بھی خیال رکھنا ضروری ہے, ان کی خدمت پھر بھی ضروری ہے, لیکن اگر ان کی بات ایسی ہو جو شریعت سے ٹکراتی ہو, ان کا قول یا ان کا تقاضا ایسا ہو جو شریعت سے ٹکراتا ہو, تو اس وقت شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی ان کی اتباع کرنے کی. شریعت نے بیان کیا والدین کی اتباع کرو, والد کی بات مانو, والدہ کی بات مانو, اگرچہ وہ کافرہ ہو, مشرکہ ہو, چاہے جو کچھ مرضی ہو, لیکن تمہاری وہ والدہ ہے, تمہارا وہ والد ہے, اس کی پیروی کرنا لازم ہے, اس کی بات ماننا لازم ہے. لیکن اگر وہ بات شریعت سے ٹکراتی ہو,
اگر وہ بات ان کا کہنا آپ کو شریعت سے روکتا ہو تو پھر شریعت نے بیان کیا کبھی بھی آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی بات مانیں گے، بلکہ بات کس کی مانیں گے؟ جب شریعت کی بات آئے گی، جب دین کی بات آئے گی تو اس وقت چاہے وہ مر بھی رہے ہوں، لیکن ساتھ نبی وقاص والا جملہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، چاہے کئی ہزار جانیں ایسی ہوں وہ تو قربان ہیں لیکن محبوب کا کلمہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، انہوں نے حضور سے محبت کی، اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت کی تو پھر اس کا ہر قول ہر فعل اس کو اپنانا بھی لازم ہے۔ سبحان اللہ، جب ہم نے ان کو مانا تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی بات بھی مانیں، جو ان کے فرمودات ہیں، جو ان کے فرامین ہیں، جو ان کے احکامات ہیں۔ سب سے پہلے تو رب ذوالجلال سے ہماری محبت کا دعویٰ ہے نا، سب دعویٰ کرتے ہیں، اپنے مالک سے کون محبت نہیں کرے گا؟ اپنے خالق سے، اپنے رازق سے کون محبت نہیں کرتا؟ سارے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا دعویٰ سچ کب ہوگا؟ رب سے محبت کا دعویٰ سچا کب ہوگا؟ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ سچ کب ہوگا؟ سچ اس وقت ہوگا کہ جب رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی کریں گے۔ حضور علیہ السلام کو جو چیزیں ناپسند ہیں اگر ہم وہ بھی کریں اور ساتھ ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بھی لگائیں، محبت کا دعویٰ بھی ہو، لیکن ہمارے کام حضور علیہ السلام کے احکامات کے خلاف ہوں، تو محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ محبت کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان تقاضوں میں سے سب سے بڑھ کر جو تقاضا ہے، سب سے بڑھ کر تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی بندہ اطاعت کرے، محبوب نے جو ارشاد فرمایا اس کو مانے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی کا گھر بلند تھا، تھوڑا بلند تھا، کیونکہ اس وقت ان چیزوں کو ناپسند کیا جاتا تھا، اور حضور علیہ السلام نے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی بندہ اپنے گھر کو اونچا نہ کرے، اپنے ساتھ والے گھروں سے اونچا نہ کرے، کیونکہ اب تو یہ دور چل پڑا، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی میرا غلام، کوئی بھی میرا صحابی، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا، اس کا گھر کسی کے گھر سے بلند نہ ہو، کہیں دوسرے گھر کی کوئی پردگی نہ ہو، دوسرے گھر یا کوئی پڑوسی اگر غریب ہے تو اس کو وہ تکلیف نہ ہو سینے میں کہ میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی اتنا بلند بناتا۔ تو حضور علیہ السلام کا گزر ہوا ہے گھر سے، وہ گھر تھا ایک صحابی کا، جب حضور علیہ السلام وہاں سے گزرے تو گزرنے کے بعد جب وہاں سے گزر رہے تھے تو اس گھر کو دیکھا، گھر پر نظر پڑی، اور حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ والے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ یہ گھر کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر فلاں آپ کے غلام کا ہے۔ تو حضور علیہ السلام اس وقت وہ غلام موجود نہیں تھے، نہ ہی حضور علیہ السلام نے کوئی بات کی، صرف اور صرف حضور علیہ السلام نے جب اس گھر کو دیکھا تو حضور کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہوا، رنگ تبدیل ہوا، ناگواری کے اثرات مرتب ہوئے۔ تو جب اس غلام کو، صحابی کو حضور علیہ السلام کی یہ حالت معلوم ہوئی تو اس نے اپنے گھر کو بالکل ختم کر دیا، گھر کو اٹھا دیا، بالکل ملبہ پڑا تھا وہاں پر۔ پھر کچھ دنوں بعد حضور علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ اب یہ صحابہ کا عمل ہے، صحابہ کی یہ محبت ہے۔ آج ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہیں، حضور علیہ السلام کی چاہے اہل بیت ہو یا حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان ہو، سارے کے سارے جو انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ برتاؤ کیا، حضور علیہ السلام کی جیسے انہوں نے باتیں مانی، تو ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ویسے تو پہلے قرآن کو مانیں، حضور کے فرمان کو مانیں، اور پھر طریقہ کیا ہے ماننے کا وہ صحابہ سے سیکھیں، وہ اہل بیت سے سیکھیں۔ اب اس صحابی نے پورا گھر اپنا گرا دیا، گرانے کے بعد حضور کا دوبارہ پھر وہاں سے گزر ہوا تو حضور علیہ السلام نے دیکھا گھر تو بالکل ختم، کل جو یہاں پر ایک ٹھیک ٹھاک گھر موجود تھا آج اس کا ملبہ پڑا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بلوایا اس صحابی کو، پوچھا کہ تمہارے گھر کے ساتھ کیا ہوا، کیا کوئی آفت آئی یا پھر کوئی ایسا معاملہ بنا کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ گرانا پڑا؟ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہوا، میں نے یہ سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں آیا، صرف حضور کی پسند
حضور نے حکم نہیں دیا کہ اے میرے غلام اس کو گرا دو، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو ایسا کر دو ویسا کر دو، بلکہ صحابی کو صرف یہ معلوم ہوا کہ محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صرف یہ میرا گھر ناپسند گزرا ہے، ان کے دل پر نا گران گزرا ہے، ان کے دل پر یہ گران گزرا ہے، نا گواری کے اثرات مرتب ہوئے، تو انہوں نے فوراً گھر گرا دیا۔ تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی حالت کو دیکھیں، اپنے احوال کو دیکھیں، کیا ہمارے پاس یا ہمارے سارے افعال حضور کو پسند ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ ہم پر یہ لازم آتا ہے کہ جب حضور کی محبت، اب یقیناً یہ باتیں آپ کو کڑوی لگ رہی ہوں گی یقینی طور پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کی محبت کا دعویٰ تو دیا، لیکن جو اس کے تقاضے تھے اس کو ہم نے پورا نہیں کیا۔ تو جب ہم تقاضوں کو پورا کر لیں گے صحابہ کرام علیہ رضوان کے طریقے پر، اہل بیت اطہار کے طریقے پر، ہم حضور علیہ السلام کی محبت کے جو تقاضے ہیں ان کو جب ہم پورا کر لیں گے تو پھر کوئی بھی چیز ہمیں آر نہیں دلا سکتی، کوئی بھی چیز ہمیں حضور علیہ السلام کے امتی کہلوانے سے منع نہیں کر سکتی، بلکہ حضور علیہ السلام کی بات ہمیں کئی صحابہ آئے، مختلف طریقوں کے ساتھ آئے، کسی نے کچھ آ کر کہا، کسی نے کچھ آ کر کہا، حضور علیہ السلام نے سب کو قدر مشترک ایک ہی جواب دیا، فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو محبت اس وقت مقبول ہوگی جب ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو، اپنی مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، عزیز و اقارب سے، اپنے محلات سے بھی بڑھ کر، فیشن سے بڑھ کر، اپنے طور طریقے سے بڑھ کر، اپنی تہذیب سے بڑھ کر، یا فی زمانہ ٹرینڈنگ سے بڑھ کر جب تم حضور علیہ السلام سے محبت کرو گے تو اس وقت رب ذوالجلال کے محبوب کی محبت کے دعوے کے اندر آپ سچے ہوں گے۔ اور اگر آپ نے فیشن کا ساتھ دیا، اگر آپ نے والدین کی وجہ سے کہ ہم اگر داڑھی رکھیں گے، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے والدین کیا کہیں گے؟ کچھ والدین ہوتے نماز پڑھنے سے برہم ہوتے ہیں، یا پھر اگر ہم حضور علیہ السلام کی اتباع کے اندر نکل گئے، حضور علیہ السلام کے فرامین کو ماننا شروع کر دیا تو پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے۔ تو اگر تم نے لوگوں کی سوچنی ہے تو پھر تم اپنے بارے میں پہلے سوچو کہ اگر لوگوں کے بارے میں سوچتے سوچتے تم اگر اس دنیا سے چلے گئے تو تمہارے بارے میں کون سوچے گا؟ اسی محبوب نے آنا ہے قبر میں، اسی محبوب نے قیامت والے دن رب ذوالجلال کی اجازت سے آپ کی سفارش کرنی ہے۔ تو اگر قیامت والا دن یا قبر مبارک کے اندر حضور علیہ السلام جب تشریف لائے آپ کی قبر کے اندر اور آپ کا حلیہ یا آپ کا طور طریقہ ایسا ہو کہ جو حضور کا امتی کہلوانے کے لائق ہی نہ ہو تو پھر آپ وہاں پر کیا منہ دکھائیں گے؟ تو یقینی طور پر سنبھلنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے فرماؤ کہ جو رب سے محبت کرتے ہیں میری اتباع نہیں کرتے، ان سے فرماؤ کہ پہلے میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، میری باتیں مانو گے تو تب تم سے رب محبت بھی کرے گا، جب رب محبت کر لے گا تو تمہارے ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے کہ تم آؤ تو صحیح، سر جھکاؤ تو صحیح، میرے محبوب کی اطاعت تو کرو، اب تمہیں اپنا محبوب بھی بنائے گا اور تمہارے شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں رب ذوالجلال کو معاف بھی فرما دے گا۔ لہذا محبت حضور علیہ السلام کی اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رب کے محبوب کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت ایسے نہیں ہوتی کہ ہم صرف اور صرف ہفتے بعد جمعہ پڑھنے تو آ جائیں اور باقی 5 گانا نمازوں کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ مؤذن اذان دیتا رہا، مؤذن چلا چلا کر کہتا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اگر ہمیں اس بات کی فکر ہی نہ ہوئی کہ رب کی بارگاہ میں جا کر ہمیں سجدہ کرنا ہے تو پھر رب سے بھی محبت کا دعویٰ ناقص ہے، رب کے محبوب سے بھی محبت کا دعویٰ ناقص ہے۔ دعویٰ تام اس وقت ہوگا، دعویٰ مکمل اس وقت ہوگا کہ جب ہم شریعت کے طریقے پر چل کر اپنی زندگی گزاریں گے، اپنے طور طریقوں کو چھوڑ کر شریعت کے تابع